کرتا ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم سعودی عرب کے ایک انتہائی خوبصورت اور مقدس شہر مکہ کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس شہر میں موجود جبل عرفات، جبل نور اور سٹی آف ٹینٹ، ان سب کی زیارت کریں گے۔ ان کے علاوہ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، جدید دور کے عرب کی عیاش عورتوں کی زندگی، یہاں کے لوگوں کا خوبصورت طرز زندگی اور خوبصورت کھانے، یہ سب چیزیں آج آپ کو ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، شہر مکہ، جسے آفیشلی طور پر مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، عام طور پر صرف مکہ شہر کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ یہ سعودی عرب کے مغرب کی جانب حجاز کے علاقے میں موجود ہے، جو کہ صوبہ مکہ کا دارالحکومت اور اسلام کا مقدس ترین شہر ہے۔ ناظرین، یہ شہر جدہ سے 70 کلومیٹر یعنی 43 میل اندرون ملک موجود ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 277 میٹر یعنی 909 فٹ بلند ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم زیارت کریں گے مسجد حرم شریف کی، جسے مقدس مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے، جو کہ ہمارے پیارے رب عز و جل کا گھر ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل احترام اور قبلہ دوم ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور اپنی جاگتی آنکھوں سے اسے دیکھنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ مسجد الحرم شریف کے دوسرے اہم مقامات جیسے کہ حجر اسود، زمزم کا کنواں، مقام ابراہیم اور صفا مروہ کی پہاڑیاں سر فہرست ہیں۔ اس مسجد میں 30 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی موجود ہے۔ حج کے دنوں میں تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس مسجد کے ٹوٹل 7 مینار ہیں۔ 6 مینار مزید بنائے جا رہے ہیں جو ابھی نامکمل ہیں۔ ان میناروں کی اونچائی 139 میٹر یعنی 456 فٹ ہے۔ اس مسجد کا کل ایریا 3,56,000 اسکوائر میٹر یعنی 88 ایکڑز ہے۔ ناظرین، آج 2025 تک یہ دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے مہنگی عمارت ہے۔ اسے صدیوں سے خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ یہ مختلف خلفاء، سلطانوں اور بادشاہوں کے کنٹرول سے گزر چکی ہے اور اب سعودی عرب کے بادشاہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ہم اس شہر کے کل رقبے پر نظر ڈالیں تو یہ شہر 1200 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ شہر دنیا کے سب سے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 2022 کی آخری مردم شماری کے مطابق اس شہر کی کل آبادی 23,85,509 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر ریاض اور شہر جدہ کے بعد تیسرا سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آبادی صرف یہاں کے وطنی عربی لوگوں کی نہیں ہے۔ اس آبادی کا صرف 44.5% حصہ یہاں کے سعودی لوگوں کا ہے۔ باقی 55.5% لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، جن میں سوری، مصری، لبنانی، یمنی، پاکستانی، انڈین، بنگالی، فلپائنی، افریقن، ایرانی، سری لنکن، نیپالی، افغانی اور سوڈانی۔ یہ تمام لوگ یہاں آ کر اپنا کام بھی کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ بے شمار لوگ یہاں سیٹل بھی ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان کے آنے سے چند روز قبل یا 1 منتھ پہلے مکہ شہر میں صفائی ستھرائی کا بہترین نظام شروع کر دیا جاتا ہے اور پورے شہر میں مختلف مقامات پر ٹینٹ بھی لگائے جاتے ہیں، جہاں پر افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرم شریف میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے افطار اور سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں بہترین کھانوں کا انتظام ہوتا ہے۔ سارا مہینہ مسجد الحرم شریف اور مسجد نبوی میں کھانوں کے بہترین دسترخوان لگائے جاتے ہیں، جہاں پر بالکل فری آف کاسٹ کھانے دیے جاتے ہیں۔ سعودی حکومت اور سعودی عرب کے بڑے بڑے عربی لوگ اپنے پیسے کا ایک بہترین حصہ نکال کر یہاں پر لوگوں کو افطاری اور سحور کا انتظام کروا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں، اس لیے وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں جو ماہ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویسے تو سارا سال حج و عمرہ کے لیے مسلمان پوری دنیا سے آتے ہیں،
اور یہاں سٹے کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر ہر سال لوگوں کی تعداد آبادی سے 3 گنا بڑھ جاتی ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں 1,08,00,000 لوگوں نے کے 10 سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں سب سے زیادہ وزٹ کرنے والے لوگ مسلم کمیونٹی کے ہیں، کیونکہ یہ شہر مسلمانوں کے نزدیک انتہائی مقدس ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں جبل نور کی، یہ بھی مکہ شہر میں موجود ہے، جس سے روشنی کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہاڑ کے اوپر ایک غار موجود ہے جسے غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت اور مقدس والا ہے۔ غار ہیرا میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی موصول ہوئی تھی، جو کہ اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی گئی۔ یہ وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ یہ مکہ مکرمہ کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ پہاڑ 640 میٹر یعنی 2100 فٹ بلند ہے۔ مسجد الحرام سے غار ہیرا تک کا سفر پیدل چلنے والوں کے لیے انتہائی سخت اور 2 گھنٹوں کا ہے۔ اوپر جانے کے لیے 1750 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جو 1.5 سے 2 گھنٹوں میں عبور کر لی جاتی ہیں۔ ناظرین، مکہ شہر میں موجود کوہ عرفات مسلمانوں کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اسے جبل عرفات یا رحم کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 70 میٹر یعنی 230 فٹ کی بلندی رکھتا ہے۔ مسلمان زائرین اس پہاڑ کا ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم مکہ شہر کے مضافات پر نظر ڈالیں تو یہاں پر بہت بڑے بڑے کھجوروں کے باغات بھی موجود ہیں، جہاں سے دنیا کی اعلیٰ قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہے۔ یہ کھجور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے، خاص طور پر حج کے دنوں میں۔ حج ختم ہونے کے بعد یا عمرہ کرنے کے لیے آئے لوگ اپنے گھر والوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بڑی تعداد میں کھجوریں خرید کر لے جاتے ہیں۔ کھجور کے کام سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، مکہ شہر میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے۔ کھانے کی اشیاء قدرے مہنگی ہیں۔ ڈرائی فروٹس اور زیتون کے تیل کا کام بہت عروج پر رہتا ہے۔ مکہ شہر دنیا کا وہ واحد اور سب سے بڑا شہر ہے جہاں سالانہ 35 لاکھ سے زائد قربانیاں دی جاتی ہیں۔ یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا گوشت ایکسپورٹر بھی ہے، جو کہ غریب ممالک میں اللہ کی ذات کی رضا کی خاطر بذریعہ بحری شپ یا بذریعہ ہوائی جہاز گوشت پہنچایا جاتا ہے، تاکہ غریب ممالک میں موجود لوگ اس گوشت سے مستفید ہو سکیں اور بالکل فری میں ایک اچھا کھانا کھا سکیں۔ اگر ہم مکہ شہر میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ کام کس چیز کا ہے، تو ہمارے ذہن میں سب سے نمبر 1 پر آتا ہے ہیئر ڈریسر یعنی سالون کا کام۔ سالون کا کام پوری دنیا کا ایک سائیڈ پر اور مکہ شہر میں ایک سائیڈ پر، خاص طور پر حج کے دنوں میں لوگ لاکھوں ریال کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کار ٹیکسی کا کام بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، مکہ شہر کے عربی طبیعتاً تھوڑے سخت ہیں، لہجہ سخت اور مغرور لوگ ہیں۔ انا تو جیسے ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ یہ لوگ انتہائی امیر بھی ہیں، پیسہ اتنا ہے کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں ان کے بچوں کے پاس موجود ہیں۔ یہ لوگ اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا پہننا اور خوشبو لگانا اپنا فخر سمجھتے ہیں، چاہے عورتیں ہوں یا مرد۔ عورتیں لباس کے اوپر عبایا پہنتی ہیں۔ عورتیں سونے یعنی زیورات کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ خوشبو ایسی کہ جہاں سے گزر جائیں وہ جگہ مہک جاتی ہے۔ بے شک یہ چیز اسلام میں عورتوں کے لیے بالکل ممنوع قرار دی گئی ہے۔ موجودہ وقت میں شاہ سلیمان کے آنے کے بعد یہاں کا ماحول کافی اوپن اور فحش ہو چکا ہے، بالکل